السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ٹونائٹ ندیم ملک کے ساتھ۔ پاکستان میں انسرجنسی والی جو کیفیت ہے اس کی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لاہور میں جو گزشتہ روز پریس کانفرنس کی گئی پولیس چیف کی جانب سے، اس میں پنجابی طالبان بڑے دنوں سے ایک ٹرم یوز ہوتی تھی کہ پنجابی طالبان بھی ہیں، سدرن پنجاب کا ذکر آتا تھا، نیو یارک ٹائمز نے اور واشنگٹن پوسٹ نے خبریں بھی چھاپیں، تو بعض لوگ اسے برا مانتے تھے اور غصہ کرتے تھے کہ یہ طالبان جو ہے یہ صرف انہی فاٹا میں یا وزیرستان میں تو ہو سکتے ہیں، پنجاب میں نہیں آ سکتے۔ لیکن پولیس چیف نے یہ ٹرم یوز کیا اپنی جو پریزنٹیشن اور پریس کانفرنس تھی، اور جو بندوں کو انہوں نے پیش کیا ان کے نام بھی لیے انہوں نے، اور رشتہ جوڑا جو سری لنکن بس کے اوپر اٹیک تھا اور ایک جنرل پرویز مشرف کے اوپر اٹیک تھا، اور انہوں نے کہا کہ وزیرستان کے اندر جو مین لشکر جھنگوی کا لنک ہے اس کا بھی جو مین آدمی ہے فاروق امیر، وہ بھی پنجابی ہے اور پنجابی طالبان کا وہاں پر لیڈر ہے۔ بلوچستان کی صورتحال جو ہے وہ بہت دفعہ پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں، وہاں پر بھی برہم داغ بگٹی اور اسی طرح مری صاحب کا جو بیٹا ہے ان کو بھی ہم نے اسی فہرست میں شامل کیا ہوا ہے، جن کا بی ایل اے یا پاکستان کو ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ وہ عناصر ہیں جو توڑنے کے در پہ ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے بچے ہیں ان کو ساتھ ملانا ہے۔ بیت اللہ محسود سے بھی کبھی ہماری صلح ہو جاتی ہے، آج کل ہم انہیں مارنا جا رہے ہیں۔ مولانا فضل اللہ کبھی پتہ چلتا ہے کہ ہم ان سے پیس ڈیل کر رہے ہیں، کبھی پتہ چلتا ہے نمبر 1 اینیمی ہے ان کو ختم کرنا ہے۔ کچھ دن پہلے اطلاع آئی تھی کہ وہ پکڑے گئے ہیں، پھر یہ اطلاع کہ مارے گئے ہیں، پھر ڈینائل آ گیا کہ ابھی پتہ بھی نہیں ہے کہاں پر۔ آج ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور کہاں پہنچنا چاہیے ہمیں، پروگرام کے اوپر بات کریں گے اسی ٹاپک کے حوالے سے۔ ثناء اللہ بلوچ صاحب سیکرٹری انفارمیشن ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے، جہانگیر خان ترین صاحب رکن قومی اسمبلی بھی ہیں اور فارمر انڈسٹریز کے منسٹر ہیں، مخدوم جاوید ہاشمی صاحب پی ایم ایل این سے رکن قومی اسمبلی بھی ہیں اور ان کے سینئر رہنما بھی ہیں۔ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ ہاشمی صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں، یہ جو وار آن ٹیرر ہے اس کو ہم بلا مشروط طور پر جنرل پرویز مشرف صاحب نے اس کی حمایت کر کے آغاز کیا تھا، لیکن اس کے بعد افغانستان پیچھے رہ گیا، جنگ پاکستانی علاقوں میں آ گئی، اور اب جس تیزی سے یہ آگ پھیل رہی ہے اب تھریٹن کر رہی ہے پاکستان کی سالمیت کو۔ ہم نے یہ سوات، مالاکنڈ، دیر، بنیر، بنو یہاں پر جنگ دیکھی، اب وزیرستان میں دیکھ رہے ہیں، اب آگے نیکسٹ سٹیپ کون سا ہوگا؟ مہربانی مجھ صاحب نے وقت دیا۔ جس وقت یہ جنگ لڑی جا رہی تھی افغانستان میں اور آخری نتیجے پر پہنچ رہی تھی، روس جانے کے لیے لاجسٹکس کی بات کر رہا تھا کہ اگر ہمیں لاجسٹکس پرووائڈ کر دیے جائیں تو ہم 18 مہینے میں یہاں سے واپس جانے کو تیار ہیں۔ تو اس وقت یہ بات بڑی واضح ہو گئی تھی، جو مذاکرات ہو رہے تھے جنیوا میں، اس میں کہ اس کو امریکہ اور دوسری قوتیں اس کو فل سٹاپ نہیں لگانا چاہتی، اس کو پرولانگ کرنا چاہتے ہیں، اور مقاصد جو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہاں سے روس کا راستہ روکنا ہے، وہ صرف ہماری ایک کمزور ذہنی کیفیت تھی یا ہمارا ویژن وہ نہیں تھا جو ہمیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اس مرحلے پہ اسمبلی کے اندر میری کوئی 12 تقریریں ہیں اسی کے اوپر کہ ہم روس کا منہ کالا کر رہے ہیں امریکہ کے کہنے پر، لیکن یہ جنگ پشاور میں لڑی جائے گی، بلوچستان میں لڑی جائے گی، لاہور میں لڑی جائے گی اور پورے پاکستان میں لڑی جائے گی۔ تو اس لیے اس کو دیکھا جا سکتا تھا اگر کوئی دیکھنے کی زحمت کرتا۔ اب وہ میری تقاریر اب تبدیل تو نہیں ہو سکتی، وہ تو موجود ہیں، ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ جو وقت گزر گیا وہ تو گزر گیا، لیکن پاکستان میں اب تری بہت پھیل گئی۔ دیکھیں جو گزر گیا اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی گزر جائے گا جو آج ہم کہہ رہے ہیں، مگر یہ وقت جو ماضی ہے یہ ہمارے مستقبل کے لیے کیا خبر لا رہا ہے، ہمیں اس کو اسی انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ترین صاحب اس وقت پنجاب میں کیا صورتحال ہے جی؟ یہ جو سدرن پنجاب کا علاقہ ہے، ڈیرہ غازی خان کا، لشکر جھنگوی کا، ڈیرہ اسماعیل خان کا، جھنگ کا، بہاولپور کا، وہ کچھ اس طرح خوف کے انداز میں اب ذکر ہونے لگ گیا ہے کہ یہ ایک ادر وزیرستان جو ہے شاید یہاں بننے جا رہا ہے، کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ دیکھیں اس میں اگر آپ اس کو تھوڑا سا تاریخی پس منظر دیکھیں تو پچھلے 15 سال میں یا 20 سال میں جتنے مدرسے فاٹا اور ڈبلیو ایف پی میں بنے ہیں سب سے سر فہرست ہے، اس کے سیکنڈ جو ہے نا نمبر مدرسوں کا وہ جنوبی پنجاب میں بنا، ڈیرہ غازی خان میں، بہاولپور میں، رحیم یار خان میں، لودھرا میں، دنیا پور میں، جو ہمارے علاقے ہیں، مظفر گڑھ میں، سب سے زیادہ مدرسے یہاں پہ قائم کیے گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بنیادی وجہ ہے اس علاقے کی پسماندگی،
کیوں نہیں بنے ایسے باقی جگہوں کے اندر؟ بیکاز وہاں پہ اسکول ہے، وہاں بچے اسکول جا سکتے ہیں، ان کے لیے اویلیبل ہے، اسٹیٹ نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. ہمارے علاقوں میں ایک پسماندگی بڑی پرانی ہے اور ریکگنائزڈ ہے. اور صرف میں یہ بات نہیں کہہ رہا، میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں، کانوں سے سنتا ہوں، مگر یہ لوگوں نے ریسرچ پیپرز لکھے. ابھی 2008 میں ڈاکٹر علی چیمہ نے ایک جیوگرافی آف پاورٹی کے اوپر ایک پورا پیپر لکھا ہے، جس میں اگر آپ لسٹ بنائیں پنجاب کی ڈسٹرکٹس کی تو ہماری تمام ڈسٹرکٹ آخر میں آتی ہیں. ان میں سے کتنے مدارس ہیں جو ملیٹنسی میں انوالو ہوں؟ یہ دیکھیں، یہ تو جو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، مگر یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ایک سینٹر آف ملیٹنسی بہاولپور میں تو ہے، سینٹر آف ملیٹنسی بہاولپور میں ہے، ایک سینٹر آف ملیٹنسی ڈی جی خان میں بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ مدرسے ہیں، مدرسوں میں طالب ہیں، لشکر جھنگوی اور جیش محمد دونوں ایکٹیو ہیں. جی بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک تو مدرسے بنے، دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب کشمیر میں جہاد کے لیے پاکستانی بچے ریکروٹ ہو رہے تھے، وہ بھی زیادہ سدرن پنجاب سے تھے. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے علاقوں میں یہ جہادی تنظیمیں میں جا کے، گاؤں میں جا کے باقاعدہ ریکروٹمنٹ کرتی تھیں، اور وہ بچے جن کے پاس نہ نوکری تھی نہ ان کے پاس پڑھائی تھی، وہ لوگ آسانی سے ان کی باتوں میں آئے اور وہ کشمیر کو لبریٹ کرنے گئے. وہ ایک جینیسس ہے اس چیز کا. یہ جو لوگ آج پکڑے گئے ہیں، یہ اسی اوریجنل جو ریکروٹڈ لوگ تھے جہادی تنظیموں کے، یہ وہی ہیں، یا وہ ہیں یا ان کے سپلنٹر گروپس ہیں جو اب ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے، کیونکہ ہمارے یہاں گڈ طالب اور بیڈ طالب ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. ثناء اللہ بلوچ صاحب، ہم اپنے بلوچ بھائیوں سے بہت دفعہ معافی مانگ کر پھر وہی کام دوبارہ کرتے ہیں اگلے دن جو پچھلے 60-70 سال کرتے ہیں. ابھی کوئی تبدیلی آئی ہے ہمارے رویے میں یا ابھی بھی ہم وہی کچھ کر رہے ہیں؟ دراصل ملک صاحب، ہمارے رویوں میں تبدیلی آئی نہیں. اگر ہمارے رویوں میں تبدیلی آتی تو بالخصوص حکمرانوں کے، تو اس کے اثرات جو ہے وہ زمین پر نظر آتے. وہ پریکٹیکلی جو ہے اس کے اثرات جو ہے پازیٹیو جو بھی اس کے اثرات تھے وہ آپ کو زمین پر نظر آتے. پالیسی تبدیل نہیں ہوئی ہیں. ہم پاکستان میں 62 سالوں سے مسلسل جنگیں لڑ رہے ہیں اپنے ہی عوام کے خلاف. میرے خیال میں شاید آپ بھی تاریخ کے طالب علم ہیں، اگر آپ کو یاد ہوگا ایک وار اگینسٹ ماڈریٹس بھی لڑا گیا، پروگریسوز کے خلاف بھی ایک جنگ لڑی گئی 1960s میں، 70s میں، 80s میں. پاکستان کے اندر اگر ماڈریٹس کے خلاف، پروگریسو ایلیمنٹس کے خلاف، جو سوشلزم کے تک نعرہ لگا رہے تھے، اگر ان کے خلاف ریاست اسٹیٹ ایک جنگ نہیں لڑتی تو آج پاکستان شاید دنیا کے پروگریسو کنٹریز میں اس کا شمار ہوتا. پڑھے لکھے لوگ یہاں پر زیادہ ہوتے، یہاں پر ترقی یافتہ لوگ، ترقی پسند مزاج رکھنے والے لوگ زیادہ ہوتے. لیکن آپ کو یاد ہوگا اسی اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت آپ کے ابیب جالب صاحب کے خلاف، جو ہمارے شاعر تھے، جو ہمارے فیض احمد فیض جیسے مرحوم جیسے شاعر، گل خان نصیر جیسے شاعر، اور پھر ان کے ساتھ جو پولیٹیکل ایک سپورٹ تھا، نیشنل عوامی پارٹی تھی اس وقت، اس کو 1973 میں بین کر دیا گیا. ساری لیڈرشپ کو جو ہے جیلوں میں پھینک دیا گیا. بلوچستان کے اندر جو بھی لڑائی لڑی گئی ہے وہ ملیٹنٹس کے خلاف، طالبان کے خلاف تو نہیں. وہ لوگ بہت زیادہ پیچھے نہ بھی جائیں تو جنرل ضیاء الحق جس چیز کو مسلط کرتے رہے، جس قسم کا اسلام، جنرل پرویز مشرف اس سے الٹ قسم کی تعبیر اس کی لوگوں کے اوپر مسلط کرتے رہے. کیونکہ نہ بات صرف جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف کی نہیں ہے ملک صاحب. آپ کو دیکھنا ہوگا جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف کے پیچھے جو تھنک ٹینکس ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو بیوروکریسی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جنگ. پاکستان کیا ہے؟ آپ یہاں کی بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں، ان کے نقطۂ نظر میں پاکستان جو ہے 900 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل اسلام آباد کہلاتا ہے. اس سے آگے وہ پاکستان کسی علاقے کو سمجھتے نہیں. جس طرح میرے بھائی ترین صاحب نے بات کی، جنوبی پنجاب میں غربت اور بدحالی کی جو صورتحال ہے، اگر وہ آپ دیکھیں مثلا بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹس جو آئی تھی یونائٹڈ نیشن کی، جس میں HDI ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بتایا گیا تھا، اس میں جیلم جو ہے پاکستان کے امیر ترین یا ترقی یافتہ یا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں سب سے آیا تھا. ڈیرہ بگٹی سب سے پیچھے تھا. لیکن اس کے بعد پسماندگی میں جو سب سے پسماندہ اضلاع ہیں وہ جنوبی پنجاب کے ہی آتے ہیں، سرائکی علاقے کے لوگ آتے ہیں. جن علاقوں میں اسٹیٹ نے سسٹمیٹکلی پاورٹی کو وہاں پہ بڑھایا، اس کو داخل کروایا، وہ علاقے آج جو ہیں تشدد کا، ملیٹنسی کا، انسرجنسی کا وجہ بنے ہیں. اور آپ پھر دوبارہ اپنے جو ہیں بندوقوں کے ساتھ، ٹینکوں کے ساتھ دوبارہ ان کو روننے جا رہے ہیں. آپ نے اپنی بندوق والی پالیسی نہیں، آپ نے ان علاقوں میں، اگر آپ اپنے پولیٹیکل پالیسی چینج کریں، آپ اپنی اکنامک پالیسی کو تھوڑا سا ریویو کریں. اسلام آباد جو پاکستان ہے، تو میرے خیال میں کل جنوبی پنجاب سے جو ہیں پنجابی طالبان نہیں آئیں گے. کل فاٹا کے لوگ، وہ بیچارے پیدائشی تو جنگجو نہیں ہیں. کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ جی کسی انگریز نے لکھا ہے، ہاں مزاجن عزت، غیرت، حیا، ایمان، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بلوچ، پنجابی، سندھی، سرائکی، پشتون، غیرت سب کو پیاری ہوتی ہے. وہ کوئی بھی گھر نہیں چھوڑ کے باہر کوئی نکلا ہوتا. تو آپ جب اس کے
ہاشمی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. ہاشمی صاحب ایک چیز فرمائیے گا کہ کیا ہم اس طریقے سے اپنے علاقے بندوق کے زور پر جیسے انہوں نے کہا فتح کرنے کی پالیسی چھوڑ دیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے رویوں میں ٹالرنس نام کی چیز جو ہوتی ہے نا وہ رہی نہیں. رواداری ویسے تو اسلام کا نام ہم سارے لیتے ہیں, تو نہ اس ملا میں رہی ہے, نہ اس فوجی میں رہی ہے, نہ سیاستدان میں رہی ہے. ہم ایک دوسرے کو یا تو کافر کا فتویٰ دیتے ہیں یا کہتے ہیں اس کو مار دو. اس کے علاوہ درمیان والی کوئی کیفیت ہمارے یہاں ایگزسٹ نہیں کرتی. ٹالرنس جو برداشت کا مادہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیں یہ 60s میں بلوچستان کے اوپر ہوائی جہازوں سے گولے برسائے گئے. کیا ضرورت تھی؟ کون سی اتنی بڑی پاپولیشن تھی جس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو انٹالرنس کی بات آپ فرما رہے ہیں. یہ ایک پہلو ہے. ایک پہلو یہ ہے کہ آپ نے قانون کے ساتھ, آئین کے ساتھ جو ہوتا رہا اس ملک میں بلاتکاری ہوتی رہی ہے کہ آئین ہے ہی نہیں یہ سرزمین کا. آئین کا مطلب ہی آئینہ ہے کہ اس کو ہم نے یوں اپنے ملک کو رکھنا ہے اور یہ آئینہ ہے, تو اس کو بیس بنایا نہیں گیا. تو جب طے یہ ہو گیا کہ جو زیادہ طاقتور ہے اس نے رول کرنا ہے, تو پھر زمینی سطح پہ بھی یہ ہر جگہ پہ لا قانونیت نے جنم لے لیا. جو طاقتور ہے وہ زیادہ ہے. لیکن ہاشمی صاحب طاقتور جو ہے یا تو باقیوں کی آواز دبا کے تو خود قابض ہونے کی پوزیشن میں ہوتا, وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے. اسی لیے تو یہ اتنے ہمیں ہو نہیں نظر آتے سکتا. ہیں. چھوٹے چھوٹے پاور سینٹرز جو ہیں پورے ملک میں بن جی ہاں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بندوق کے زور پر کوئی ملک, کوئی معاشرہ جتنا انسانی ذہن کا ارتقا ہو گیا ہے اس کو کنٹرول کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اب وہ 2-3 رستے ہیں کہ آیا ہم نے مل کے جب رہنا, ایک فیڈریشن ہے پاکستان کی, اس کے اندر جو ہمارے ہاں تو اسلام بھی جو جس کا انٹروڈیوس کر رہے ہیں وہ ملیٹنٹ اسلام ہے, جو اسلام ہے نہیں. ہمارے ہاں تو جو سوشلزم ہے, میں زہری صاحب سے تھوڑا سا یہ اختلاف کروں گا کہ بھٹو صاحب تو سوشلزم کے نام پہ آئے تھے, سب نے ان کو سپورٹ دی تھی اس وقت. فیض احمد فیض صاحب نے بھی, حبیب جالب صاحب نے بھی, انہوں نے بلوچستان کے ساتھ کیا کیا, اور خود مفتی صاحب اس وقت گورنر بھی تھے. یہ ہمارے رویوں کا ہمارے ہاں تضاد ہے. ہمارے رویوں کا ہمارا سوشلزم ہے وہ بھی دبانا ہے دوسرے کو, ہمارا اسلام ہے اس کا مطلب دوسرے کو دبانا ہے. ہمارے یہاں جمہوریت جو ہے وہ بھی ہماری ڈیموکریسی بھی, ہماری پارٹی بھی, اچھا ہماری پارٹیاں بھی جو ہیں وہ ابھی تک وہ دیکھیں. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں پاکستان کے جو خصوصی حالات ہیں, میں ترین صاحب کا اتفاق سے ہم سارے جنوبی پنجاب سے بھی متعلق ہیں اور بلوچستان کی بات ہوئی ہے. اب جنوبی پاکستان پنجاب کی بات کر رہے ہیں. 62% ہمارا جو ایکسپورٹ کا بل ہے وہ کاٹن ہے, کیا کاٹن بیسڈ انڈسٹری ہے, مگر وہ اس کو ہم پاکستان کے غریب ترین اضلاع میں کہہ رہے ہیں, جو آپ کے ملک کو 62%, یہ ریکارڈڈ بات ہے. اس کو کوئی دیکھیں آپ گندم کا سپلائی سارا ساؤتھ پنجاب سے بالکل شکریہ. اور یہاں اس گیس کے کا ایشو باوجود ہے, غریب آپ کی یہاں رچ سے ہے گیس نیچرل ریسورسز میں, وہی ریسورس رچ ریجن سب سے زیادہ امپاورڈ, غریب غربت میں تباہ حال. جو وسائل والے علاقے, یہ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں, جو وسائل والے علاقے ہیں ان کا شیئر جو ایک قومی ہماری, ہاں جو قرضے ہیں, البتہ میں تو کہتا ہوں کہ میں نے کہہ دیا تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا, میں نے کہا جنوبی پنجاب جو ہے ہم پنجاب کے بلوچی ہیں, تو اس کے اوپر تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا ہمارے لوگوں نے. میں نے کہا میں کوئی بلیو نہیں کر رہا, کوئی ایک پروکیل ایٹیٹیوڈ نہیں ہے میرا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے قوم کو توازن کے ساتھ نہ چلایا, ایکولی ڈیولپ نہیں کیا. ایک میں ان کے سپورٹ میں بات کر کے دیکھیں, فاٹا میں 78-79 سے پہلے ایک بھی مدرسہ نہیں تھا, ناٹ اے سنگل مدرسہ فاٹا کے اندر. اچھا اب سب سے زیادہ ہیں, تو اس کے اندر بھی بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارا اسلام پہلے استعمال کیا جا رہا تھا دوسری روس کے آگے یا دوسری قوتوں کے, پروگریسو قوتوں کے آگے. آج وہی اسلام جو ہے جو اس کو ایکسٹریم کا بنا کے پھر اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ امریکنز اس وقت کے اسلام کو اپنے ضروریات کے لیے استعمال کر رہے تھے, آج اس کو ایک ایکسٹریم کا ریلیجن بنا کے آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان جو ہے
یہ پاکستان اور امریکہ دونوں کی مشترکہ کریشن ہے، مل کے ترین صاحب کریٹ کیا انہوں نے۔ ایک چیز یہ فرمائے گا کہ یہ جو مدارس ہیں، ریلیجس گروپس جو ہیں پاکستان کے اندر، جماعت اسلامی ہو یا جمعیت علماء اسلام کے ڈھیر سارے مدارس ہیں فرنٹیئر کے اندر، یہ مین اسٹریم پولیٹیشنز ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اسی زمین کی پیداوار ہیں، یہیں سے الیکشن لڑتے ہیں۔ وہاں پر یہ ایکسٹریمزم جب پھیلتا ہے، یا مولانا سمیع الحق صاحب ہیں، وہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں بات کرتے کہ آپ ان مین اسٹریمنگ کریں ان کی؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ جو ایکسٹریمزم اب پھیل رہا ہے تو یہ مولانا فضل الرحمان یا مولانا سمیع اللہ کے کنٹرول سے باہر نکل گئی یہ چیز۔ مگر میں ایک بنیادی بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ ساری باتیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہوا پھر وہ ہوا، ایک بنیادی بات ہے، میں اپنے بھائی سے ایگری کرتا ہوں۔ ہمارے ملک کے اگر آپ سمپلیفائی کریں، بالکل سمپلیفائی کریں، دو مین پرابلم ہوئے ہیں جس وجہ سے ہم آج یہاں بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلا ہے کنسنٹریشن آف پاور ان اسلام آباد۔ نمبر ایک ایشو یہ ہے، ہر چیز اسلام آباد میں رہے گی اور یہی اس علاقے میں فیصلے کرنے ہوں گے اور باقیوں کو دور کیا جائے گا۔ دوسری بات ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، وہ ہے ہماری گورننس۔ ہماری گورننس 60 سال میں ہمارا جو ملک کا حال ہے، گورننس کا فیلئر ہے۔ ہم اپنے عوام کو نہ پڑھا سکیں، 40 سے 45% بچے پرائمری اسکول عمر کے اسکول میں نہیں ہیں آج۔ بلوچستان میں دیکھ لیں آپ، ہمارے علاقوں میں دیکھ لیں آپ، NWFP میں دیکھ لیں، کوئی ہیلتھ فیسلٹی کام نہیں کرتی، کوئی ڈاکٹر نہیں ملتا وہاں پہ، اور کسی کو فکر نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے یہ اتنے عرصے سے ہو رہا ہے، اور اسلام آباد میں کیوں فکر نہیں؟ کیونکہ یہاں سب ٹھیک ہے۔ سو کنسنٹریشن آف پاور اینڈ گورننس۔ پنجاب میں تو ہم پڑھا لکھا پنجاب کی بات کرتے تھے، پنجاب پڑھا لکھا نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے؟ جی بالکل، پڑھا لکھا پنجاب اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح کہ کیا جا رہا تھا۔ ایفرٹ اچھی تھی کہ ہونا چاہیے، مگر جس طرح کیا گیا اور پھر اس کو بھی سیاست کے لیے استعمال کیا گیا، ایک اسلام آباد میں، اور پھر جب پنجاب میں جاؤ پھر پاور لاہور میں کانسنٹریٹڈ ہے، آپ سندھ میں جاؤ وہاں پاور کراچی میں کانسنٹریٹڈ ہے۔ اب گھوٹکی میں کیوں ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جب وہاں پہ کراچی، لاہور اور قادرپور اسلام گیس آباد فیلڈ کے ہے۔ باہر نکل جائیں تو وہ پاکستان کے اصل حصے وہ ہیں جہاں ہم دیکھتے ان کو آواز جب تک آپ نہیں دیں گے، ایک ان تھوڑی کی آپ سی بات میں- نہیں سنیں گے، جب تک آپ اس ملک میں کوئی پروگرس نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، ایک چیز مجھے اور بتائیے۔ ایک ملک جی۔ صاحب، وہ یہ رہا ہے کہ اب اس کا حل کیا تلاش کیا ہے انہوں نے کہ بلوچستان سے کوئی وزیر اعظم لے آؤ، کوئی کسی کو وزیر بنا دو۔ ملتان سے وزیر اعظم لے آؤ، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور کہو کہ دیکھو تمہارا وزیر اعظم ہے، تم وزیر خزانہ ہو، تم وزیر خارجہ ہو۔ میں کہتا ہوں ساری حکومت بھی وہاں پہ دے، فیصلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، طاقت کا جو مرکز ہے۔ میں ان سے یہ اتفاق کے لیے بات کر رہا ہوں، جو ظاہری ثناء اللہ سے بھائی ہے میرا چھوٹا، اور بڑا کنٹریبیوشن ان کا رہا ہے سینٹ کے اندر، ملک کے لیے، قوم کے لیے۔ یہ سارے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اسی سینٹ میں بیٹھ کے پاکستان کے اتحاد اور فیڈریشن کے سسٹم کے اندر بیٹھ کے کام کیا ہوا ہے۔ ثناء اللہ صاحب، کیا وہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی اتنی ہی پاورفل ہے جتنی صدا سے ہوا کرتی تھی؟ اب تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کمزور ہو گئے کیونکہ ان کی بالکل فلسفی جو تھی وہ پٹ گئی ہے۔ بالکل نہیں۔ جس دن سے 1947 سے محمد علی جناح صاحب نے جس دفعہ پہلی دفعہ جب امریکہ کو $200 ملین کی امداد کے لیے ایک گزارش بھیجی، اس دن کے بعد سے آپ نے اپنی سورنٹی، اپنا اقتدار اعلیٰ اسٹیٹ کا سلولی گریجولی سرنڈر کیا، اور اس کے بعد تمام تر جو ہے پالیسی میکنگ، ڈیسیجن میکنگ، اور جس طرح کے ہمارے محترم کولیگز نے، ترین صاحب نے، آشفی صاحب نے کہا کہ آہستہ آہستہ جو آپ نے جو کنسنٹریشن کی، پاور کی، گورننس کی، سارے ایشوز کو اپنے کنٹرول میں لیا، وہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، بیوروکریسی کے پاس ہے، سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہے۔ انفارچونیٹلی وہ پاکستان میں 62 ایئرز میں کسی بھی گورنمنٹ کو جو ہے انہوں نے وہ نہ تو وہ ان کو امپاور کیا، نہ وہ ان کو واپس دیے۔ اب رہی بات یہ ہے، دیکھیں جو ایکسٹینڈڈ ملٹری رولز تھے نا، جی۔ پہلے جنرل ایوب اور یحییٰ کا لے لیں، پاکستان 2 حصے پہ منتج ہوا۔ جنرل ضیاء کے 10-11 سال لے لیں تو پاکستان کے اندر یہ ملیٹنٹ گروپس، یہ جو پرائیویٹ آرمڈ ملیشیاز ہیں نا، جیش، لشکر، سپاہ، یہ ساری وجود میں سارے اس کی پیداوار۔ جنرل پرویز کا دیکھ لیں تو پورے ملک میں انسرجنسی پھیل گئی۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بچے گا کہ نہیں۔ ہم سیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ ملک ہمارا ہی ہے نا، ملک ہوگا تو یہ سارا کچھ ہوگا۔ لیکن نقصان کس کو ہے نا ملک صاحب؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں کل جنرل مشرف کی ہم سب سے بڑے اپوننٹس تھے، ہاشمی صاحب جیل میں کالی کوٹڑیوں میں پڑے ہوئے تھے، ترین صاحب خوش قسمتی سے چلو وزیر تھے اس دور میں، لیکن ہم سب سے زیادہ اس کے وکٹمز تھے۔ ہم ان وکٹمز میں سے آج دوبارہ ہم یہیں بیٹھے ہیں، یہی جلتا پاکستان ہے
یہی سلگتا پاکستان ہے, یہی وہی پولیٹیشین ہیں جو جینین پولیٹیشین ہیں وہ یہاں بیٹھے ہیں. آپ مجھے ان لوگوں کو دکھائیں جو کہتے تھے کہ میں پاکستان, مکہ دکھا کے کہتے تھے ہم پاکستان بنائیں گے, ہم پاکستان سجائیں گے, ہم جو ہیں دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیں گے. جو بھی سفید ریش جو ان کے سامنے نہیں جھکتا, جو ان کی تابعداری نہیں کرتا, وہ اس کا سر قلم کر دیتے تھے فوجی. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک بریک قریب آ گئی ہے بلوچ صاحب, لیکن بریک سے واپس آ کے دوبارہ اسی ٹاپک پہ بات کریں گے. جنرل صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں 12 مئی کے دن, جس دن کراچی میں 47 شہری مارے گئے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ طاقت کا مظاہرہ ہوا ہے. تو وہ ان کی سوچ خیر ایک اپنی سوچ ہی تھی. بریک سے واپس آتے ہیں جی, اس ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے کہ اپنی جانوں کے ساتھ ہماری بھائی بہن ہے, کتنی دیر ہم اس طریقے سے کھیل سکتے ہیں. ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ہم جس نقطے پہ ترین صاحب تھے, ایک ایشو جو ہے ہمارے رویوں کا. ہمیں بگٹی صاحب پسند تھے تو ہم نے گورنر لگا دیا, جب پسند نہیں آئے تو ہم نے ملک دشمن قرار دے دیا, جا کے طیارہ بھی بھیج دیا, ہیلی کاپٹر بھی بھیج دیا, گن شپ بھی بھیج دیا. بی بی جب وقت پہ پسند نہیں تھی آتی اسٹیبلشمنٹ کو تو وہ ہم سیکورٹی رسک قرار دیتے تھے. اب جب بلاس میں ماری گئیں تو ہم شہید قرار دیتے ہیں. نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہو تو سلام کرتے ہیں, اگلے دن اٹھا کے ہم جدہ بھیج دیتے ہیں. اب برہمداغ بگٹی جو ہے اس کو, اور جو مری صاحب کا بیٹا ہے اس کو ہم کیا کہیں, پاکستانی بچے کہیں, یا اگر وہ کابل میں بیٹھا ہوا ہے تو اسے دشمن کا ایجنٹ کہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو نواب اکبر بگٹی اینٹی پاکستان بالکل نہیں تھے. ہی واز نیور این اینٹی پاکستانی, اور پاکستانی ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے حصہ رہ چکے تھے. وہ گورنر لگے, انہوں نے, ان کا ایک رول تھا. تو یہ تو بالکل کلیئر بات ہے کہ یہ جو ہوا یہ غلط ہوا بالکل. اور اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جو باہر چلا گیا, اگر وہ مجبوری سے گیا ہے کہ یہاں پہ رہنے میں اس کو سیفٹی نہیں ہے تو پھر تو وہ جسٹیفائڈ ہے. اگر فرض کریں کہ ہمارے اوپر بھی کوئی خدا نخواستہ ایسی چیز ہو جائے تو ہم بھی کوشش کریں گے, اپنے آپ کو بچانے کی ہر آدمی کوشش کرتا ہے. مگر بات ساری وہیں آ جاتی ہے کہ جو انسان, جو پاکستانی عوام جہاں رہ رہے ہیں, جو بلوچی ہیں یا جو بلوچستان کے مختلف حصوں میں ہیں, جب تک ان کو آپ امپاور نہیں کریں گے, جب تک آپ ان کو ڈیسیجن میکنگ پاور نہیں دیں گے اور اپنا خیال خود کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. دیکھیں امپاور کون ہے پاکستان میں, دوبارہ میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں, پھر میں ہاشمی صاحب کی طرف جاؤں گا. یہ جن علاقوں میں سوات, دیر, مالاکنڈ, بنو میں آپریشن ہوا, وہاں کے عوام امپاور ہیں, یا وہ گروپس امپاور تھے جو یا تو خود طاقت پکڑ گئے, یا ہماری وہ جو 70s کی 80s کی اور یہ پھر 90s کی پالیسیز کے رد عمل میں وہ بن گئے اور بڑی طاقت پکڑ گئے؟ دیکھیے غریب لوگ تو کبھی بھی امپاور نہیں ہوتے. غریب لوگوں کے پاس پاور نہیں ہوتی. تو یہ جو گروپس ہیں ان کو کہیں سے سپورٹ ملی, یہ بن گئے, ایک ہسٹوریکل پروسیس سے نکل آئے. اس کے بعد وہ کیا کرتے, انہوں نے پھر بندوق پکڑی اور انہوں نے وہی کام کرنا شروع کیا جہاں انہوں نے ویکنس دیکھی وہیں آئے. اگر سوات, بنیر, ان سارے علاقوں میں اچھی گورننس ہوتی, سول کورٹس میں فیصلے جلدی ہو رہے ہوتے, جسٹ فیصلے ہوتے, کرپشن منیمل ہوتی, اسکول ہوتے زیادہ, جاب اپرچونیٹیز ہوتی, تو طالبان کہیں بھی نہیں بیس کر سکتے. ہاشمی صاحب, ہم بیت اللہ کے بننے کا انتظار کرتے ہیں, عبداللہ مسعود کے بننے کا انتظار کرتے ہیں, مولوی نذیر ہیں اب تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے, یہ افغانستان میں ابھی لڑ رہے ہیں اس لیے یہ اچھے آدمی ہیں. وہ زین الدین صاحب ہیں, وہ بھی ہم کہتے ہیں نہیں یہ بھی بہت اچھے ہیں, یہ بیت اللہ کے خلاف بیان دے رہے ہیں. ہمارا رویہ ہے کیا, ہم اس ملک کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں, یہ ہم طے نہیں کر سکے آج تک. اس میں پوری دنیا کی قوموں کے رویے ایک جیسے ہوتے ہیں. ادارے طاقتور ترین ہوں تو قومیں طاقتور ترین بن جاتی ہیں. جہاں پہ ہے پیسے ڈیسیزن لیے جا رہے ہوں, اندر بیٹھے ہوئے, میں جیسے عرض کروں تو تین میں آپ کو چھوٹے چھوٹے نقطے عرض کرتا ہوں. بلوچستان میں ظاہری صاحب بیٹھے ہیں, 5-6 ملین بلوچ ہیں. ایران میں بھی 5-6 ملین یا 4-5 ملین بلوچ ہیں. یہاں کا بلوچ ایران میں جا کے گھر نہیں بنانا چاہتا. ایران کے بلوچ کراچی تک ہجرت ہوتی رہتی ہے, پاکستان آنا چاہتے ہیں. پاکستان اتنا اچھا ملک ہے کہ وہاں کے ادھر آئیں گے, یہاں والا سوچتا بھی نہیں. حالانکہ مطلب ہے وہاں پہ زیادہ تیل بھی ہے, چاہ بہار طاقتور سینٹر بھی بنتا جا رہا ہے, مگر پاکستان کا بلوچ پاکستان کے اندر بھی اس کی اپنی آئیڈینٹی ہے. اب جب وہ کرش کی جائے گی وہ آئیڈینٹی, ہمارے ہاں جو پٹھان ہے, پشتون ہے, ہمارے ساتھ افغانستان میں 3 کروڑ پشتون ہیں. یہاں کا کوئی پشتون کابل میں گھر بنانے کا نہیں سوچ سکتا, وہاں والے ادھر آنا چاہتے ہیں. یہ سرزمین ایسا نہیں ہے کہ یہ لینڈ آف اپرچونیٹیز نہیں ہے یا آئیڈینٹی لوگوں کی نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی پنجابی ہندوستان جانے کا امرتسر اس کا سوچ بھی نہیں سکتا.
اردو اسپیکنگ دلی میں گھر جا کے بنانے آشمی کا صاحب لیکن اب یہ سوچ نہیں دیکھیں کہ سکتا. ہمارے انہی میں- گھر کے میں- علاقوں میں جو- ہو کیا رہا ہے. جس کو جی. میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہاں کا ہندو سندھی جو بھی جو ہے وہ ہندوستان میں نہیں جانا چاہ رہا اس وقت تک. مائگریشنز وہاں سے ہو رہی ہیں، ادھر سے ادھر سے ادھر سے. یہ لینڈ آف اپرچونیٹیز ہے، اور اگر اس کو اداروں میں کنورٹ کر دیتے تو یہ ایک طاقتور ترین ملک کے اس کے جغرافی میں بھی، اس کے لوگوں کے اندر بھی یہ طاقت آشمی صاحب ہے. لیکن جن اداروں نے جو کام کرنے تھے وہ کیے نہیں ہیں. ہم جن علاقوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ایرانین بارڈر بلوچستان والی سائڈ کے اوپر اس وقت کیا تنظیم آپریٹ کر رہی ہے؟ جنڈ اللہ. فاٹا میں چلے جائیں، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ، چین ناراض ہے جنڈ اللہ سے، ایران ناراض ہے. ازبکستان اسلامک موومنٹ سینٹرل ایشیا تک جا کے کام کرتی ہے. فاٹا والے اسی وزیرستان والے علاقے میں آ جائیں تو بیت اللہ، کسی زمانے میں یہ سارے گروپس اکٹھے تھے، افغانستان جاتے تھے تو ہم کمفرٹیبل تھے. اب بیت اللہ ان سے لڑ پھڑ کے علیحدہ ہو گیا، وہ ہمیں مارنے پہ تلا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں برا ہو گیا. میں تو یہ عرض کر، میں اوورآل سوادیر مالاکنڈ میں آ جائیں تو یہی یہ شریعت نفاذ محمدی والے. میں پھر آپ سے صوفی محمد صاحب کسی زمانے میں جماعت اسلامی کے ساتھ تھے، اس وقت سارا کچھ ٹھیک تھا شریعت نفاذ محمدی کا. جب وہ فوجیوں نے توڑا پھوڑا، اس کو علیحدہ گروپ بنایا، وہی گروپ لڑ رہا ہے آج. لیکن بات یہ ہے، میں اس بات کے سے بھی اگلی بات کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اتنی یہ دھرتی جو ہے، لیڈرشپ کی جیسے بات ہوئی ہے کہ کون سا لیڈر تھا، خان عبد الغفار خان نے پاکستان کے پرچم کو کہا کہ میں سلوٹ کرتا ہوں، تقریر کی سندھ پوری پہلی اسمبلی کے اندر. جن کو ہم الزام دیتے تھے انہوں نے سب نے آگے بڑھ کے دیا. ابھی بھی جب 73 کا کانسٹیٹیوشن تھا، ایک دستخط نہیں ہوئے، ورنہ تقریباً کنسنسس ڈیولپ ہو گیا. اور کس نے کرایا؟ ولی خان صاحب نے کروایا اور سندھ کی لیڈرشپ نے کرایا. میں کہنے یہ چاہتا ہوں کہ گریٹر بلوچستان کی تحریک بھی چلی، جس میں مظفر گڑھ، ملتان کی دیواروں سے لے کر کردستان تک یہ علاقہ ہے ہی بلوچوں کا. ہمارے پنجاب کا آدھے سے زیادہ جنوبی علاقہ جو ہے، اس وقت اسمبلی میں جو ممبر بیٹھے ہوئے بلوچ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے خیال میں شاید یہ پاکستان کی سب سے بڑی ریپرزنٹیشن اگر ملے تو بلوچوں کو ملے. ہم نے اس کو سب سے چھوٹا بنایا ہوا ہے. ثناء اللہ صاحب، بی ایل اے کیوں بنی؟ بلوچستان لبریشن کیا ہے؟ وہ اتھارٹی ہے یا کیا ہے آگے اس کے؟ سر اس میں ملک صاحب دیکھیں، میں اب تو کافی ہم نے ان چیزوں پہ بحث کیا ہے، انڈیویجولز پہ بات کی ہے، ہم نے آرگنائزیشنز پہ بات کی ہے، ہم نے ملیٹنسی پہ بات کی، انسرجنسی پہ، اور تسلسل کے ساتھ جب سے آپ کی میڈیا جو بڑی سامنے آئی ہے، کافی چینلز. دوبارہ میں صرف یہ سوال دہرانا چاہتا ہوں، میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں. گروپ جو پنجاب والے ہیں ان کو میں کہتا ہوں جیش، لشکر، سپاہ، یہ بیسیکلی یہ آرمڈ گروپس ہیں نا، جن کا مقصد یہ ایک لشکر بن گیا، پرائیویٹ آرمیز بن گئی ہیں. تو بلوچستان لبریشن آرمی یہ بھی ایک اسی کی ریفلیکشن نظر آتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. دیکھیں جس طرح بھی میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ وقت بڑا کم ہوتا ہے، اس کو ضائع کرنے کی بجائے آڈینس کو، آپ کو کچھ اگر دیکھیں، پاکستان کے پولیٹیکل اسٹرکچرز میں بہت بڑے فلاز ہیں. اگر یہ فلاز اسی طرح برقرار رہیں گے، ایک نہیں 10 اور تنظیمیں سامنے آئیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر 1920 کے بعد ریزسٹنس موومنٹ تھی. بلوچستان کے اندر انگریزوں کے خلاف مسلح مزاحمت ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب پاکستان بنا کچھ لوگ ناراض بھی تھے، کچھ اس میں شامل ہونا نہیں بھی چاہتے تھے، لیکن جب ہسٹوریکلی یہ ملک بن بھی گیا، جس طرح آشمی صاحب نے کہا، غفار خان جیسے لوگوں نے پاکستان کی مخالفت کی، مفتی محمود نے پاکستان کی مخالفت کی، بلوچ رہنماؤں نے پاکستان کی مخالفت کی، لیکن جب بنا اسے لوگوں نے تاریخ کا جبر یا تاریخ کا ایک قصہ سمجھ کر یا تاریخ کا ایک فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیا. اس کے بعد آپ کے ہاں جو بھی حکمران آئے، اگر وہ پیار محبت اور انسٹیٹیوشنلائز کرتے پولیٹیکل سسٹم کو، تو آج پاکستان اس نہج پر نہیں پہنچتا کہ آج آپ دیکھیں. اب آپ نے بات کی کہ یہ کیسے آرگنائزیشنز بنے، کیسے بنتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. ریلیجس گروپس یا ریلیجس پارٹیز پاکستان کے اندر، ان کا سوشل، ان کا پولیٹیکل اور ان کا اکنامک اسٹیٹس، اگر آپ تھوڑے سے پیپرز پڑھیں، دوسری چیزیں دیکھیں، ریسرچ پیپرز دیکھیں، یہ سلولی اینڈ گریجولی انہانس کیا گیا. پارٹیکولرلی مشرف کے دور میں جو بلوچ ایک ماڈریٹ پولیٹیکل موومنٹ تھی، اس وقت ریزسٹنس اتنی زیادہ نہیں تھی. بلوچ اپنے سیلف رول کی بات کر رہے تھے، اپنے سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کر رہے تھے، ریسورسز پہ اپنی اونرشپ کی بات کر رہے تھے، لیکن ان کے خلاف فوجی کارروائی کی گئی، اس طرف جو ہے توجہ نہیں دی گئی. اور مشرف کے دور میں جو 2002 میں الیکشن ہوئے، اس میں ریلیجس پارٹی سب سے زیادہ سامنے آئے. تو دیکھیں، آپ نے جو ہے خود ریلیجس پارٹیز کا، ریلیجس لیڈرز کا، ریلیجس سینٹیمنٹس کا، ان کی سارے سوشل، پولیٹیکل، اکنامک اسٹیٹس کو انہانس کیا، اوپر لے آئے، لوگوں کو بتایا کہ جی مذہبی لوگ سب سے اچھی حکمرانی کر سکتے ہیں. سب سے آپ نے 2 صوبے ان کے حوالے کر دیے، بلوچستان 5 سال تک، اور NW. ابھی اس کے بعد آپ نے کبھی بھی، میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ آپ ان چیزوں پہ نہ جائیں کہ یہ تنظیم کس کی ہے، کیسے بنی، اس کے پیچھے کیا ہیں. میں آپ کو کہوں، آپ کے سسٹم میں جو فالٹ لائنز ہیں وہ مسلسل آپ کو اسی طرح ملیٹنسی کی طرف،
تشدد کی طرف, وائلنس کی طرف, انسٹیبلٹی کی طرف, اور سلولی اور گریجولی آپ کو تو ایک کیا کہتے ہیں اسٹیٹ ڈیفالٹ کی طرف جو ہے لے جانے پر مجبور ترین کر دیں صاحب گے. آپ فرمائیے گا, یہ ہم ان علاقوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے, بلوچستان میں تو وہ ایشو نہیں ہے, یہاں کیا ہوا؟ بلوچستان میں جی کی جو تاریخ ہے نا پچھلے 60 سال کی, وہ کوئی پلیزنٹ تاریخ نہیں ہے. میں آپ کو اصل بات یہ اصلیت یہ ہے کہ پاکستان کی تمام پارٹیوں نے, پاکستان کے تمام حکمرانوں نے بلوچستان کو وہ وزن نہیں دیا جو انہوں نے جو دینا چاہیے تھا. سب سے بڑی بات ہے ریسورسز کے اوپر. مختلف حکومتیں آئیں مگر بلوچستان کی جو گیس کے اوپر پرائسنگ ہے وہ چینج کس نے نہیں کی. اس لیے چینج نہیں کی کیونکہ وہ گیس کی اگر پرائسنگ چینج کرتے تو گیس کی کنزیومر کے لیے مہنگی ہو جاتی. یہ بنیادی وجہ تھی. اگر یہ پہلے دن سے یہ جو سب سے بڑا جو بلوچستان کے ساتھ حادثہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے. ترین صاحب لیکن ایک رویوں historic کا ہے. بھی ایشو ہے. لاسٹ NFC کی جب میٹنگز ہو رہی تھیں تو بلوچستان سے وہ ان کے آیا کرتے تھے فائنانس منسٹر, اور سردار صاحب ادھر سے سندھ سے آیا کرتے تھے. سندھ اور بلوچستان کا جو گیس پرائسنگ کا ڈسپیوٹ تھا اس کے اوپر ہی کوئی نرم رویہ تھا ہی نہیں کہ 2 ارب زیادہ دے دیں, نہیں تھا کوئی بھی بات. وہ بڑے شریف آدمی تھے. یہ بنیادی ایشو ہے, یہ بنیادی ایشو ہے. یہ ریسورسز کا ایشو ہے کہ جو ریسورس ایک پروونس سے نکلا پھر یہ سوچیں کہ بلوچستان کے پاس اور ہے کیا. ان کے پاس کوئی انڈسٹری ہے, ان کے پاس کوئی جیسے ہمارے جنوبی پنجاب میں کاٹن ہے, ہمارے پاس گندم ہے, پانی ہے, ایگریکلچر ہے, ان کے پاس وہ بھی نہیں ہے. یہ چیز ہم نے بلوچستان کو نہیں دی, اور اس لیے نہیں دی فار دا کنزیومرز آف پنجاب اینڈ سندھ اینڈ NWF. دس از یہ بنیادی. جب تک آپ اس چیز کو ٹھیک نہیں کریں گے بلوچستان میں کوئی چیز تھوڑی سی اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں. ہاشمی صاحب کی باری آ رہی ہے, میں ان کا بات تھوڑا سا وقت لوں گا. دیکھیں اب جس طرح ترین صاحب نے بات کی بلوچستان کی گیس پرائسنگ کی, ابھی اس وقت جو بلوچستان سے گیس نکل رہی ہے آئی ایٹنگ ویلیو گیس ہے, آپ 47 روپی پر MMBTU جو ہے وہ بلوچستان سے لے رہے ہیں. 47 روپیز جو کوئی 63 سینٹ کے برابر ہوتا ہے ڈالر میں. حال ہی میں 6 جون کو استنبول میں جا کے پاکستان کے ایک سیکٹری نے, نہ کوئی پارلیمنٹیرین نہ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن, بلوچستان کو تو خیر آپ ویسے ہی پوچھتے نہیں ہیں, گھاس نہیں ڈالتے ہیں, تو انہوں نے جا کے انٹر اسٹیٹ گیس سسٹم کے نام سے کوئی آرگنائزیشن بنائی ہے پاکستان نے, انہوں نے جا کے ایران کی نیشنل آئل کمپنی کے ساتھ جو ہے ایگریمنٹ سائن کیا جس میں $13 پر MMBTU آپ ایران سے گیس لیں گے, 1.5 بلین کے قریب ڈالر, 1.5 ارب ڈالر کے قریب جو ہے آپ اس میں انفراسٹرکچر کا ڈالیں گے, پھر آپ سیکیورٹی کا ڈالیں گے, پھر اس کے بعد لینڈ لاسز بھی جو اس میں ہوں گے, تو وہ جا کے آپ کو 1500 سے 1600 روپے پر MMBTU, وہی گیس آپ 47 روپے یعنی 63 سینٹ میں بلوچستان سے لے رہے ہیں. اور جب بلوچستان بات کرتا ہے کہ مجھے میرا جائز حق دیا جائے, مجھے اپنے ریسورسز پہ رائٹ دیا جائے, مجھے سیلف رول کا اختیار دیا جائے, آپ بلوچیوں کو مارتے ہیں. دوسری طرف آپ جا کے 1400 سے 1500 روپے جو گیس جو ہے وہ خریدیں گے, کس کے لیے؟ کل پھر آپ وہ گیس لائیں گے, یقیناً پنجاب کو آپ مہنگی دیں گے, سندھ کو مہنگی دیں گے, اگر اس سے بجلی جنریٹ کریں گے بجلی بھی آپ مہنگی دیں گے. پھر پاکستان کو ایک وہ کیا کہتے ہیں, ایک تو ایک ملیٹنسی کیا تو آ رہا ہے, پاکستان کو آپ غربت کیا تو, پاکستان کو آپ معاشی طور پر تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں. ایک بریک قریب آ گئی ہے جی, بریک دوبارہ لے لیں. بریک سے آ کے تو ہاشمی صاحب سے بھی اور ترین صاحب سے بھی میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ یہ ہم اپنے ہی ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ کھا گیا وہ کھا گیا. یہ فیصلے کون کیسے کہاں سے کر جاتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کون فیصلے کر رہا ہے پاکستان کے, پاکستانی عوام کے, پاکستانی ریسورسز کے. ایک شارٹ بریک لے لیں, اسی کے اوپر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ترین صاحب فرمائیے گا یہی کہ ہم جن ایشوز کے اوپر ساری عمر لڑتے مرتے ہیں, اپنی جانیں بھی گواتے ہیں اور بہت سے اپنے بھائی بہن بھی جو ہیں اسی نظر ہو جاتے ہیں, ان کا حل فیصلہ کون کرتا ہے؟ یہ مجھے نہیں آج تک بات سمجھ آئی. یہ آج تک لڑ رہے ہیں گیس ریسورسز کے اوپر, فرنٹیئر میں پانی کا ایشو چل رہا ہے, پنجاب میں ابھی سدرن پنجاب کی آپ نے کاٹن بیلٹ کی بات کی کہ وہاں موسٹ جو لیسٹ ڈیولپڈ ایریاز میں سدرن پنجاب ان میں سے ایک ہے. بلوچستان کا ایشو ساتھ سامنے. دیکھیں میں اس کی بڑی ایک اصل میں سمپل سلوشن ہے. آپ جس کا حق ہے اس صوبے کا وہ حق دیں اس کو. بلوچستان کا حق تھا کہ گیس وہاں سے ڈسکور ہوئی تھی, ان کو ورلڈ پرائس نہیں تو ورلڈ پرائس کے نزدیک دینی چاہیے تھی. آپ نے یہ نہیں کیا, آپ نے ان کو سستی گیس کی پرائس رکھی, اور کیوں کہ کنزیومرز کا فائدہ ہو, اور اس سے وہ گیس ضائع ہوئی. لوگوں نے گیس کی کنزرویشن نہیں کی کیونکہ سستی تھی. اٹ واز آلموسٹ, ہمیں یاد ہے گیس کا بل کا کبھی ایشو ہوتا تھا, لوگ میں نے خود دیکھا ہے لوگ چولہے کو رات کو بند ہی نہیں کرتے تھے, رات کو کام کر کے چلے گئے, صبح اٹھ کے ماچس کی ضرورت نہ پڑے. اسی طرح NWFP کے جو اسٹرینتھ تھی وہ تھی ہائیڈل ریسورسز. آپ ان کو ہائیڈل ریسورسز کو اگر آپ صحیح پرائس کرتے پہلے دن سے, تو آج ہائیڈل ریسورسز اتنے زیادہ ہمارے ڈیولپ ہو چکے ہوتے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہوتا بجلی کا. اسی طرح اگر آپ گیس کی پرائسنگ صحیح کرتے اور بلوچستان میں گیس کا ایشو نہ ہوتا,
یہ سینس آف احساس محرومیت نہ ہوتا تو پورا بلوچستان میں ایکسپلوریشن ہو چکی ہوتی اور مجھے آئی ایم کنونس کہ اور گیس بہت ڈسکور ہو جاتی کیونکہ بہت نیچرل ریسورسز رچ خزدار اور مری والے علاقے میں تو آپ جا کے بھی وہ ایک ڈرل بھی نہیں کر سکے جہاں جو کہا جاتا ہے کہ رچ ہے. تو یہ آپ اگر آپ ان کو حق دیتے تو یہ مسائل کبھی نہ ہوتے, اور جنوبی پنجاب میں بھی آپ ان کا حق دیتے اور آج یہ تنظیمیں وہاں نہ ہوتی, آپ کو پنجابی طالبان کے نہ سننا پڑتا, نہ اتنے مدرسے ہوتے. آج بھی جنوبی پنجاب کو یہ حق دینا ضروری ہے, اگر نہیں حق دیں گے تو یہ حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائیں گے اور آپ کو ایک نیا ایشو کھڑا ہو ہاشمی جائے گا. صاحب, ہم پاکستان کی 4 اکائیاں ہیں نا, اور چاروں ہی ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں, تو کئی خرابی درمیان میں بہت شدید قسم کی موجود ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. 60-70 سال ہم نے گنوا لیے لیکن ابھی تک ہم سمجھے نہیں. ایک پنجاب کے اوپر الزام لگا رہا ہے, دوسرا سندھ پہ لگا رہا ہے, سارے مل کے پنجاب کو کہہ رہے ہیں برا. کہیں گڑبڑ ہے جی. یہ ایک تو ملک نہیں بن سکا, ایک نقشے پہ ابھر آیا جو مل کے ہم نے بنانا تھا, اس کی مضبوط کرنا تھا. دوسرا قوم بھی نہیں بنی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ وفاداری مانگتے ہیں, ملک اور قوم سے وفاداری مانگتے ہی نہیں ہیں. جو آپ کی وفاداری ہے, لائلٹی, وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو. جو ملک کے ساتھ وفادار ہو اس سے بھی بڑی وفاداری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چاہیے. اکبر بگٹی کا ذکر کر رہے ہیں, ہم تو جیل میں ان کے ساتھ رہا ہوں, ہم ایک پارٹی میں بھی بہت عرصہ اکٹھے رہے ہیں, جیل میں بھی کافی عرصہ اکٹھے رہے ہیں. وہ بانیان پاکستان میں تھا, جس کا ووٹ جرگا میں بھی پاکستان کو ملا 22 سال کی عمر میں. اس سے بلوچستان والے بھی ناراض تھے کہ یہ فیڈریشن کا سب سے بڑا حامی ہے. لیکن جو ہی اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے چیلنج کر دیا ڈاکٹر شازیہ کے مسئلے پر, تو سب سے بڑا غدار وہ ہو گیا. اور دوسرے دن ہی جنرل مشرف نے اس میں کیپٹن تھا یا میجر تھا جس نے بھی اس لڑکی سے زیادتی کی, انہوں نے کہا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ بے گناہ شخص ہوا ہے. تو اب جہاں پہ حالات یہ ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے وفاداری ملک کی وفاداری سے بڑی ہو جائے, وہاں یہ بیسک مسائل پیدا ہوتے رہیں گے. اور اس میں دیکھیں, آج فیصلہ کریں جو پولیٹیکل ہماری لیڈرشپ ہے. میں اب اس طرف آتا ہوں, میں ترین صاحب کی بھی, ظاہر صاحب کی, آج جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, میری پارٹی ہو, پیپلز پارٹی ہو, میں تو ایز حزب اختلاف یہ کہنے کو تیار ہوں کہ یہ آج کا دن بھی جو ڈوب رہا ہے, چلیے اس کو چھوڑ دیں, کل کا دن اسمبلی بیٹھی ہوئی ہے, کیوں نہیں بلوچستان کو اس کا اٹانومی جو کانسٹیٹیوشن میں ہے وہ بھی ہم نہیں دے رہے. اب تو اس سے آگے کی ضرورت ہے. ہاشمی صاحب, ابھی تک ہم خیر بخش مری اور عطا اللہ مینگل کو پورے دل سے, سچے دل سے پاکستانی ماننے پہ تو تیار نہیں ہے. دیکھیں ہم چونکہ بگٹی صاحب کا پوتا کابل میں بیٹھا ہوا ہے, مری صاحب کا جو ہے وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے, عطا اللہ مینگل صاحب کا مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ آج کل وہ اب یہ ہماری, میں سمجھتا ہوں ہم تو اس لڑائی سے آگے نہیں گزرے. نواز شریف پر, آصف زرداری صاحب پر, موجودہ پچھلی چھوڑ دے ساری باتیں, ان کے اوپر یہ اب پہلے رسپانسبلٹی. تو ہاشمی صاحب ہاؤس کے اندر جائیے نا, وہاں ایک قرارداد لائیے کہ لائیں یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ کہاں پر ہم ان کے اوپر اس طرح کے الزامات دے رہے ہیں. میں تو اعلانیہ یہ کہہ رہا ہوں, اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی ایک پالیسی اناؤنس کر رہا ہوں, یہ بھی ایوان ہے اور یہ ایک پوری قوم کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ ہمیشہ لیجسلیشن جو ہے وہ اقتدار والی پارٹی لاتی ہے, رائٹ ہی انہیں کا ہوتا ہے. جو جتنا بھی ان کو کل کو پہلا فیصلہ یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں جو حصہ ہے بلوچستان کا اس سے بڑھ کے کیوں نہیں دینے کو تیار. ہم اگر ہم ملک کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں, باقی تو باقی تقریر ہیں. ترین صاحب, ہم حصوں کے اوپر بھی تو بات کر لیں گے لیکن پہلے انہیں پاکستانی تو مان لیں. ابھی تک تو میرے خیال ہے لوگ ثناءاللہ بلوچ صاحب کو پاکستانیت کے اوپر اگر کوئی ان کا چیلنج کرے گا تو مسائل ہو جائیں گے. کہ ہم نے زیادہ حصہ, اگر ان کا زیادہ حصہ چھینا گیا ہے 50 سال, تو 50 سال ان کے حصے سے بھی زیادہ ان کو بالکل دیں گی. میں تھوڑا سا لائٹر وین, جیسے میں اور ہاشمی صاحب اس وقت بات کر رہے ہیں نا اپنے جنوبی پنجاب کی, تو ہم عنقریب اگر یہ بات زیادہ آگے لے گئے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھنگ. دیکھیں, یہ سوچنے کے لمحات ہیں اس وقت پاکستان میں. جیسے لوگ جو بھی پچھلا ہوا چھوڑ دیں, اور ہاشمی صاحب کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں, ہمارے ہر پارٹی کے لیڈران اور جو لوگ اس وقت اس نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں, ہم سب لوگوں کا سوچنے کا مرحلہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. آخر ہم اسٹیبلشمنٹ کی اس کانورسیشن میں اسٹیبلشمنٹ کا نام کا تقریباً 100 دفعہ تو لیا گیا ہوگا. یہ اسٹیبلشمنٹ کیوں ہے ایسی, اور اس کو اگر پرسیپشن کیوں ہے اس اسٹیبلشمنٹ کی ایسی,
ہے یا نہیں اللہ جانے، مگر پرسیپشن ضرور یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ حالات ہیں. شاید اس طرح کے سوالوں کو بھی ہمیں اٹھانا پڑے گا کہ ہماری فیڈریشن کے 4 حصے ہیں، ان میں سے ایک جو حصہ ہے وہ 56% پاپولیشن ہے اس کی. کیا ایک فیڈریشن اس طرح سے صحیح چل سکتی ہے جس میں سے ایک فیڈریٹنگ یونٹ 56% ہو؟ ہمیں اس طرح کے سوال لینے پڑیں گے. شاید اسٹیبلشمنٹ کی یہی وجہ ہے اتنی پاور ہونے کی. کیا ہمیں بلوچستان کے لیے جو ہم پچھلے کتنے سال سے کرتے آئے ہیں کیا وہ جائز تھا؟ اگر نہیں جائز تھا تو کون ایکسیپٹ کرے گا؟ کون بڑھ کے کہے گا ہم سے غلطی ہوئی، یہ اب حق ہے؟ کون بڑھ کے کہے گا کہ یہ جو طالبان کا جو عام ملیشیاز کا جو رول ہے یہ غلط ہے، یہ تو انٹالرنٹ ایٹیچیوڈ اور ایک انوائز ڈیسیژنز کا رزلٹ ہے کہ ہم جیش اور لشکر اور سپاہ کو تو پروموٹ کرنے دیں اور بھٹی صاحب کے اوپر جا کے کسی وجہ سے کو مار دیں. میں ایک پوائنٹ پہ جا رہا ہوں کہ ڈیسیجن ہوتی ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ اس ملک میں ہم ایسی ڈیسیجن بار بار لے چکے ہیں؟ کوئی وجہ ہوگی. اس کی وجہ اسٹرکچر میں ہے ہمارے ملک کے بنیادی سیاسی جو ہمارے پرابلمز ہیں ان کی وجہ سے ایسی چیزیں، ایسے حالات ہو جاتے ہیں جن میں سے یہ فیصلے ہو جاتے ہیں. بلوچ صاحب آپ فرمائیے گا، کیا بلوچستان کے مسائل ہم کوئی حل کرنے کے لیے کوئی لائحہ عمل مرتب کر سکتے ہیں؟ 2 4 6 چیزیں کر لیں تو مسائل حل ہو جائیں؟ اب اپنا ملک صاحب آپ کے پروگراموں میں پہلے بھی ہم نے کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے بارے میں ذکر کیا، یا جو بلوچوں کا اب دیکھیں بلوچستان کے اندر جو وکٹمز ہیں، جو اس پورے پروسیس میں 8-10 سالوں میں جنرل مشرف ان کی پالیسی اور ان کے یا جس طرح اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسیوں کی جو نظر ہوئے، ان کے گھر بار برباد ہوئے، ان کے سفید ریش بزرگ مارے گئے، خیربخش مری کا جوان سال بیٹا مارا گیا، اور سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں بلوچ جو ہے لاپتہ کر دیے گئے، تاکہ خواتین تک اٹھا لیے گئے. آج بھی بلوچستان میں ہر پریس کلب کے باہر مائیں اور بہنیں وہ پریس کلبوں کے سامنے بیٹھے احتجاج کر رہے ہیں. دیکھیں بلوچستان کے اندر میں بھی اب اس پوزیشن میں نہیں ہوں، نہ ہی سردار عطا اللہ مینگل شاید اس پوزیشن میں ہوں، نہ خیربخش مری کہ کوئی بھی ایک گروپ، ایک پارٹی اٹھ کے کہے انڈیویجولی یہ میری ڈیمانڈ ہے. یا بلوچستان کے اندر پولیٹیکل ٹیمپریچر بہت زیادہ وہ کیا کہتے ہیں کہ بڑھ گیا ہے، اور وہ نہ آپ سے کنکرنٹ لسٹ کا مطالبہ کرتے ہیں، نہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو بھی آپ کہتے ہیں اٹانومی کا ایک جو آپ کے اندر ایک فریم ورک ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہاں ایک ایفرٹس یہ ہو سکتی ہے کہ اگر پاکستان جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اپنے رویے میں سنجیدہ تبدیلی لائی ہے، سب سے پہلے بلوچستان کو جو ہے ایک کالونیل جس طرح کا آپ ریجن یا پروونس یا جو بھی آپ ٹریٹ کرتے ہیں، پہلے آپ اس سے وڈرا کریں. آپ نے جتنی بھی فورسز ہیں ڈیفینیٹلی وہ دیگر صوبوں سے ان کا تعلق ہے، آپ بلوچستان سے تمام فورسز کو پل بیک کریں. آپ بلوچستان کے اندر اسٹیٹ کا جو ایک ایگریسو ایٹیچیوڈ ہے، جس میں اگر ثناء اللہ بلوچ 2 اچھی کڑی ہوئی باتیں کرتا ہے اس کو بھی اٹھا لو، آپ اچھی بات کرتے ہیں اس کو بھی اٹھا لو، اس کو بھی ڈنڈے دو، اس کو بھی مارو، اس کو بھی ڈراؤ، اس کو اسٹیٹ کا جو ایگریسو ایٹیچیوڈ ہے بلوچستان کے اندر اس کو بالکل ختم ہو جانا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی طرف سے، اسلام آباد کی طرف سے، اب بلوچ آپ سے ڈیمانڈ نہیں کریں گے، میں بھی آپ سے ڈیمانڈ نہیں کروں گا. اسلام آباد بشمول پنجاب، جس طرح میرے بھائی ترین صاحب نے کہا اور ہاشمی صاحب بھی ایگری کرتے ہیں کہ پنجاب مسلم لیگ نون ایک بڑی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی بڑی پارٹی ہے، لیکن مسلم لیگ نون کے بارے میں تصور پرسپشن یہی ہے کہ وہ پنجاب کو زیادہ ریپرزینٹ کرتا ہے. اس کی لیڈرشپ کو بڑا کھل کے آنا چاہیے کہ ہم میکسیمم بلوچوں کو جو ہے پولیٹیکل، سوشل، اکنامک ہمارا یہ پیکج ہے، یہ پلان ہے. صرف ہاشمی صاحب ایک لائنر آپ سے چاہوں گا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کی پارٹی کی کیا پوزیشن ہوگی؟ ہماری پارٹی اس بات پہ ہم نے تو کمیٹی بھی بنائی گئے ہیں، ہم اس کے اوپر کر رہے ہیں بڑی مسلسل سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں پارٹی کے یہ حق رکھتا ہوں کہ میں ان کی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے کہوں کہ ہمیں یہ ذمہ داری ساری ہم پہ زیادہ ہے، پوری پولیٹیکل لیڈرشپ پہ ہے. اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج ہم نہیں کریں گے اس مرحلے پہ بھی، تو ہم بلوچوں سے گلہ نہ کریں، بلوچستان کے رہنے والوں سے نہ گلہ. پھر اس کا مطلب ہے ہم ذمہ دار ہیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہ ذمہ داری ہم ادا انشاءاللہ کریں گے، اور بلوچستان کے حقوق بھی اور پنجاب کی پوری قوم اس کے لیے، پنجاب کے لوگ تیار ہیں کھلے دل کے ساتھ سینے سے ان کو لگانا ہے تاکہ مسائل حل ہوں. مخدوم جاوید ہاشمی صاحب اور جناب جہانگیر خان ترین صاحب، ثناء اللہ بلوچ صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنی آراء ہمیں ای میل ضرور کریے، اسلام آباد ٹونائٹ @aaj.tv. ندیم ملک کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.